میں اللہ سب تو زیادہ علم رکھن والا ہاں، میرا علم وسیع ہے، میری طاقت وسیع ہے۔ لیکن میں گفتگو ہن پیا شروع کریں دا ہاں۔ اگر عقد کرنا ہے تو فرمایا عقد دی بنیاد حسن تے نہ رکھ، دولت تے نہ رکھ، فرمایا عقد دی بنیاد کردار تے رکھ، ویک اس بندے دا کردار کیسا ہے۔ اے گفتگو اکثر اوقات ممبر تے نہیں ہوندی، توڑے سامنے نواں موضوع ہو سی، متوجہ رسو انشاءاللہ مزہ ہم سی، اور اے سن کے اپنے گھراں تے لاگو کرے سو، اور اے مسائل ہر نو پیش آمدے ہیں۔ اور پیغمبر نے ارشاد فرمایا اے بندہ مومن ترائے قسم دے بندیاں نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دے۔ اگر کسی نو بہنوئی بنا رہی ہیں تاں ویک اگلا بندہ کیسا ہے، اگر کسی نو اپنا داماد بنا رہی ہیں تاں ویک اگلا بندہ کیسا ہے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیڑے ترائے بندے؟ تا پیغمبر نے فرمایا شارب الخمر، شرابی نو بیٹی دا رشتہ نہ دے میں۔ پوچھا گیا کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا جیڑا بندہ اپنی بیٹی دا رشتہ کنیز زہرا دا رشتہ شرابی نو دے وے، انہیں سمجھے کہ اپنی بیٹی نو خود برائی والے پاسے روانہ کر رہا ہے۔ اور پھر امیر کائنات مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے ارشاد فرمایا صلوات پڑھو سارے حضرات۔ بس تھوڑا مقدمہ مشکل ہو سی، انشاءاللہ میں بات واضح کرساں، متوجہ میرے نال رسو۔ فرمایا مولا کائنات نے اگر شراب دا ایک قطرہ زمین تے گر جاوے، اس شراب دا قطرہ جس زمین تے گریا ہا اس مقام تے کئی سال دریا واندہ روے، اور دریا پھر خشک ہو جاوے، اس مقام تے بندہ سبزہ اگاوے، سبزہ اگاوے، او سبزہ گھوڑا کھاوے۔ فرمایا میں حیدر کرار اس گھوڑے دی زین تے سوار ہونا گوار نہیں کردہ۔ اتنی نجس، سارے مل کے نعرے حیدری۔ فرمایا اتنی نجس ہے شراب، شرابی نو اپنی بیٹی دا رشتہ نہ دے میں، کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے میں۔ پھر پیغمبر نے فرمایا دوسرا شخص، کیڑا شخص؟ فرمایا سیئ الخلق، بد اخلاق نو کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے میں۔ فرمایا جس نو اپنے رشتیاں دی پہچان نہیں، جس نو چاچا ماما دی پہچان نہیں، جس نو پتہ نہیں ماں جئی ہستی نو بیٹھا آدھا ہے بکواس نہ کر بیٹھی، جیڑا بھرے مجمع جے باپ نو آدھا ہے بھونک نہ بیٹھا، تیری کیا عزت کرے سی۔ فرمایا اپنی بیٹی دا رشتہ بد اخلاق نو نہ دے، اس بندے نو دے جیڑا اچھے اخلاق دا مالک ہوئے، اچھے کردار دا مالک ہوئے۔ تیسرا فرمایا ایسے بندے نو رشتہ نہ دے جیڑا شرع عام شریعت محمد نو بدنامی کر رہا ہوئے، اس نو ٹھکرا رہا ہوئے، شریعت محمد و آل محمد دا مذاق بنا رہا ہوئے، علال اعلان آدھا ودا ہوئے جنت کیڑی نمازیں پئیے، نماز پڑھن نال میں کیڑی جنت حاصل کر لینی ہے۔ ایک ہے فاسق، ایک ہے گنہگار۔ گنہگار اس نو آدن جیڑا بندہ گناہ کر لیا ہے، ہن پشیمان ہے جو میں گناہ کر بیٹھا ہاں، اللہ دا گناہ کی تم واجب ترک کر بیٹھا ہاں، اے پالنے والا اللہ میں نو معاف چا کر۔ بندہ توبہ کرن واسطے چلا جاوے اور واجب ترک کر کے پشیمان بیٹھا ہوندہ ہوئے، اس نو آدن گناہگار، گناہ کر کے پھر پشیمان ہو رہا ہے۔ فاسق اس نو آدن جیڑا گناہ کر کے وط گناہ تے تکبر بیٹھا کرندہ ہوئے۔ فرمایا اے فاسق ہے، فاسق نو کنیز زہرا دا رشتہ نہ دے۔ پھر معصوم نے فرمایا سوچ جس نو کنیز زہرا دا رشتہ بیا دینا ہے اس بننا ہے آقا، تیری بیٹی بننا ہے کنیز۔ ہن تنہائی بے کے سوچ جس نو کنیز زہرا دا رشتہ بیا دینا ہے، کیا وہ آقا بنن دے قابل ہے؟ فرمایا رشتے دی بنیاد دولت تے نہ رکھ، حسن تے نہ رکھ، حسن تے رکھے سے دولت تے رکھے سے دعا تو محروم ہو سے۔ رشتے دی عقد دی بنیاد سیرت اور کردار تے رکھ، جتنا سیرت اور کردار بلند ہو سی اتنا تیری بھی عزت ہو سی، تیری بیٹی دی بھی عزت ہو سی۔
ساڑھے ہاں کیا ہے جی نہیں میرا تو پترے رہا ہے ملوے رہا ہے بھائی دا بیٹا ہے بہن دا بیٹا ہے نہیں وے دے کہ کیا اس دے حالات کیا ہے نا معمولات زندگی کیا ہے نا اپنی بیٹی دا رشتہ اجاں بیٹی پیدا نہیں ہوئی پہلے نامیں لگ گئی جی میں فلاں بیٹے نو دیونی ہے فلاں بہن دے بیٹے نو دیونی ہے بھائی دے بیٹے نو دیونی ہے نا فرمایا عقد دی بنیاد حسن نہیں دولت نہیں عقیدہ رکھ کردار رکھ سمجھ آ رہی ہے میری گفتگو دی ود فرمایا جدن رشتے ہو جاویں بس زوجین دے کیا حقوق ہیں کیا تعلقات ہیں پیغمبر نے ارشاد فرمایا زوجین دے بھی حقوق ہیں بیوی نو چاہیدہ ہے جیڑا شوہر ملیا ہے ترائے قسم دیاں عورتاں پیغمبر نے فرمایا ترائے قسم دیاں عورتاں جناب زہرا دیاں جنت وچ ہمسائیاں بن سن پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسی پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسیاں عورتاں فرمایا پہلی عورت جناب زہرا دی کنیز بنسی وہ عورت جیڑی اپنے شوہر دی بد زبانی تے صبر کرے شوہر بد زبان ہے بد زبانی کر رہا ہے ہن شریکہ چ بیٹھ کے شریفہ چ بیٹھ کے سہیلیاں چ بیٹھ کے اس دے گلے نہ کرے اس دے سامنے کوئی گفتگو نہ کرے برداشت کرے فرمایا جنت چ جناب زہرا دی انج ہمسائی ہو سی جویں میریاں دوئی انگلیاں برابر ہیں اور فرمایا دوسری عورت جڑی جنت چ کنیز زہرا ہو سی جناب زہرا دی ہمسائی ہو سی کیڑی عورت فرمایا جیڑی اپنے عورت دی غربت تے صبر کر چھوڑے شوہر دی غربت تے صبر چکرے شوہر غریب ہے نانو نفقہ دیونا او دا حق آئی بے جا فرمائشہ نہ کر دی ہوئے ہن شوہر تے انہیں فضول سوال نہ کر دی ہوئے غربت تے صبر چکرے پیغمبر نے فرمایا جنت چے انہیں ہمسائی ہو سی زہرا دی جویں میریاں دوئی انگلیاں برابر ہیں سمجھ آ رہی میری گفتگو دی اور تیسری عورت جناب زہرا دی ہمسائی ہو سی پوچھا گیا یا رسول اللہ کیسی عورت پیغمبر نے فرمایا ایسی عورت جیڑی اپنے شوہر نو حق مہر معاف کر چھوڑے حق مہر ملکیت ہے عورت دی حق مہر پہلے طے کرنا واجب ہے طے ہو گیا ہے مقرر ہو گیا ہے مقرر کرنا ضروری ہے ہن جیڑی عورت حق مہر مرد نو معاف کر چھوڑے اور بعض عورتاں ایسیاں ہوندیاں ہیں یا بعض ایسے مرد ہوندے ہیں کہ جدن حق مہر اور ساڑھے ہاں اکثر فیصلہ ہوندہ ہے کہ مولوی صاحب حق مہر مقرر کر چھوڑو جی جیڑا کریں دے ہو جی کر چھوڑو نہیں فقہ جعفریہ دے مطابق حق مہر مولوی نہیں مقرر کرنا حق مہر عورت دا حق ہے عورت جو منگے او دی مرضی ہے لیکن اور خوش بخت ہے وہ عورت اچھی کردار والی ہے عورت جناب زہرا دی کنیز ہے وہ عورت جیڑی عورت دا حق مہر تھوڑا ہوئے اور معصوم نے فرمایا بلند بخت عورت جس جیڑی عورت اپنے شوہر نو حق مہر معاف کر چھوڑے اور اکثر عورتاں سوے دے ہیں جڑیاں کنیز زہرا ہیں جنہاں دی تربیت گھر دے وچ اس انداز وچ ہوئی ہے کہ ایسیاں عورتاں ہیں جڑیاں عورتاں اپنے شوہر دے واسطے فرمائش کر دیاں ہیں کہ سانو حق مہر نہ دے وے اس حق مہر دے بدلے جناب امام رضا دی زیارت چا کرواوے یا کربلا والیاں دی زیارت چا کراوے کیا خوش وقت عورت جڑی اس انداز وچ حق مہر لوے لیکن ساڑھے ہاں کیا ہے اساں کیڑا حق مہر دیونا مولانا صاحب 10 لاکھ چا لکھو 10,000 چا لکھو 20,000 چا لکھو ذہن وچ گل ہوندی ہے جے کوئی نہیں دیونا ساڑی مرضی دیوائیں نہ دیوائیں حق مہر مقرر ہی کوئی نہیں ہویا بیوی حلال ہی نہیں جب تک تو حق مہر ادا نہ کر سے عورت تے حلال ہی نہیں حرام ہے فرمایا بد ایسی اچھی عورت ہے بلند بخت ہے عورت جیڑی حق مہر معاف کر چھوڑے اور بیٹیاں تو گھبراون والا انسان جیڑا چاہتا ہے کہ میرے گھر بیٹی پیدا کیوں ہوئی ہے فرمایا پیغمبر نے با بلند انسان ہے ایسا انسان جے دے گھر
پہلی اولاد بیٹی ہوئے او انسان ایسے ہے جیسے میں پیغمبر اور میریاں دو انگلیاں اشارہ کیتا پیغمبر نے جنت دے وچ او انسان انہیں ہو سی جویں میں پیغمبر دیاں دو انگلیاں برابر ہیں جس انسان دی پہلی اولاد بیٹی ہوئی ساڑھے ہاں کیا ہے اگر اولاد پہلی بیٹی ہوئی ہے تاساں نہ کسے نو مبارک بات دینے ہیں نہ کسے نو دسینے ہیں اگر بیٹا پیدا ہو گیا ہے کال پئی ہوندی ہے نانکیاں دیر کال اپنے بھائیاں دل کا کال بہناں دیر کال جی میرا بیٹا پیدا ہویا ہے بد قسمتی ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے کسے نو دسنا نہیں کیوں میرے گھر بیٹی پیدا ہوئی ہے میں کیسیاں مبارکاں دیواں بلند بخت ہو انسان خوش قسمت ہو انسان جس دی پہلی اولاد بیٹی ہوئے صلوات پڑھو سارے حضرات کیونکہ چند تحقیقی جملے تھوڑے سامنے نوے نوے استعمال ہو رہے ہیں متوجہ میرے آلے پاسے راسو جیڑا بندہ اپنی ایک بیٹی دی پرورش خوش دلی نال چا کرے امام صادق نے ارشاد فرمایا جنت جو ساڑا انہیں ہمسایا ہو سی جویں اے دو انگلیاں برابر ہیں پھر شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے الخصال دے وچ کتاب دنائے الخصال فرمایا جیڑا بندہ دو رشتے یا دو بیٹیاں یا دو بھیڑاں یا دو خالہ یا دو مامیاں انہاں رشتیاں دی پرورش خوش دلی نال چا کرے فرمایا جنت جو ساڑا ہمسایا ہو سی لیکن ساڑھے ہاں کیا ہے بیٹی پیدا ہوئی ہے نفرت پہ ہوندی ہے اور میاں علی دا واقعہ سنے ہو سی بیٹی پیدا ہوئی ہے باپ نے اپنی بیٹی نو 7 فائر مار کے قتل کر چھوڑیا ہے اے ہے کیا ساڑھی شومی قسمت بیٹی پیدا ہوئی کوئی مبارک نہیں گھر چ غمی شروع ہو گئی ایک بیٹی پیدا ہوئی دوسری بیٹی پیدا ہوئی بیوی نو طلاق دیون تے بندہ تل گیا آج کل دی سائنس پہ دسیندی ہے بیٹی پیدا ہوئے یا بیٹا پیدا ہوئے جنس دے تعین دا ذمہ دار مرد ہے عورت نہیں اگر جنس دے تعین دا ذمہ دار مرد ہے وطا عورت نو طلاق کیوں کنیز زہرا نو جھنکا کیوں نہ میرا بھائی عورت دا حق ہے مرد دا احترام کرے جس عورت ترائے دیں مرد ناراض ہے اس عورت دی عبادت قبول نہیں ملائکہ لعنت کریں دے ہیں جس تے ترائے دیں مرد ناراض اس عورت تے ملائکہ لعنت کریں دے ہیں جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ اے عورتاں واسطے درس دیو عورت اپنے مرد واسطے کیا کرے فرمایا عورت واسطے شرط ہے مرد واسطے فقط یہ کچھ کرے مرد گھر تو باہر آئی جدن گھر چ داخل ہویا ہے پیغمبر نے فرمایا اپنے مرد واسطے خوش ہو کے خوش دلی نال ایک گلاس پانی دا چاہ کے پیش چا کرے میں محمد اس دا سفارشی بن کے پیش ہو ساں فرمایا شوہر اگر دکاندار ہے طالب علم ہے عورت دا حق ہے اس دیاں فائلاں جوڑ کے چا رکھے اس دے کپڑے استری کر کے اس نو خوش دلی نال گھر تو باہر روانہ کرے میں پیغمبر ارشاد پیا فرمائدہ ہاں اگر کوئی مشکل آئی میں اس عورت دا سفارشی بن کے پیش ہو ساں اور مرد نو بھی چاہیدہ ہے عورت تے ظلم نہ کرے پیغمبر نے فرمایا اتنا محروم نہ بنا عورت نو کنیز زہرا تے اتنا ظلم نہ کر گھرچ فرعون بن کے داخل نہ ہو اگر کوئی مرد اپنی عورت نو تماچا چا مارے پیغمبر نے فرمایا عورت صبر نال چا گزارے کسے نو شکایت نہ کرے بروز معاشر میں پیغمبر اس عورت دا مدعی بن کے پیش ہو ساں اور عورت واسطے بھی حکم ہے کہ عورت اگر اپنے مرد آلے پاسے سختی دے نال غصے دی نگاہ نال جوے کے یا اس دے پاسے ہاتھ چا ودھاوے گرے بان پکڑن واسطے یا سر دے بال پکڑن واسطے یا داڑھی دے بال پکڑن واسطے پیغمبر نے فرمایا
اللہ اس دی ساری عبادت ضائع چا کریندا ہے، اور اس دے ہتھاں واسطے اللہ نے جہنم دے وچ ہتھوڑا بنایا ہے، جیڑا ہاتھ مرد والے پاسے ودایا ہے سو بروز معاشر اللہ ملائکہ نو آکسی اے ہتھوڑا چالو، جیڑا ہاتھ اپنے آقا دے پاسے ودایا ہاسوں اس ہاتھ دا کیمہ کر چھوڑو۔ متوجہ ہو رہے ہو میرے علیہ پاسے؟ صلوات پڑھو سارے حضرات۔ مرد نو بھی چاہیدہ ہے فرعون بنتے گھر نہ آوے، عورت دے بھی حقوق ہیں، عورت دے بھی حقوق پورے کرے، نان و نفقہ واجب ہے، اور خصوصاً جمعے والے دن حکم ہے، ویسے بھی حکم ہے گھر آ، اپنے گھر واسطے تحفے طوائف لائی کے آ، اور بیٹی دی پیدائش تے شرمندہ ہونے والا شخص سرچا میرے آلے پاس ویک معصومین نے کتنے فضائل بیان کیتے ہیں، اگر کتاباں کھولیاں جاویں کتاباں دے جتنے بیٹی دے فضائل ہیں سمجھ نہیں آندی۔ فرمایا بیٹی رحمت بن کے گھارے چ آمدی ہے، جس گھارے چ بیٹی آوے شیطان دور چلے ویندے ہیں، رحمت دی بارش وستی پئی ہوندی ہے۔ جدن گھر دے وچ آ فرمایا تحفے لائے کے آ، طائف لائے کے آ، جمعے والے دن حکم ہے گھارے چ گوشت لائے کے آ، اور فرمایا تحفے دی ابتدا بیٹے تو نہیں، پہلے بیٹی تو کر، پہلے اپنی بیٹی نو تحفہ دے، جو چیز گھر چلائے آیا ہیں پہلے بیٹی نو پیش کر، تاکہ کنیز زہرا کم ظرفی دا نشانہ نہ بنے، تاکہ پتہ چلے کنیز زہرا دا مقام کیا ہے۔ پیغمبر اسلام دی سیرت تے چل، جناب رسول خدا گھر تو باہر جاویں نہا، سب تو آخر تے جناب زہرا نو الوداع کریں دے آئیں، جدن گھر چ داخل ہوئیں نہا پیغمبر اسلام سب تو پہلے جناب زہرا دے دروازے تے آمدے آئیں۔ ایسا عمل کر، کنیز زہرا دی عزت کیتی کر، اور کنیز زہرا نو بھی چاہیدہ ہے کنیز زہرا بنتے گھر تو باہر نکلے۔ اگر عورت گھر تو باہر پہ نکل دی ہوئے اپنے شوہر دے علاوہ کسے ہور واسطے جسم تے خوشبو چا سٹے، جب تک گھر تو باہر ملائکہ لعنت پہ کریں دے ہیں، جب تک گھر تو باہر راسی جس زمین تے چل سی زمین لعنت کرے سی، اپنے چار دیواری دے وچ رہ کے جو فیشن کر سکتی کر، چار دیواری تو باہر نکلیں پتہ چلے کنیز زہرا دا کردار کیا ہے۔ کنیز زہرا بن کے زندگی گزار، کسے سیازادی تے انگلی نہ اٹھوا، محرم دے ایام دے دن ہیں، چاہیدہ ہے کنیز زہرا بن کے مجلس سنن آویے۔ ساڑھا کیا تعلق ہے کسے دے سامنے جاون دا، ساڑھا کیا تعلق ہے ایام ازائچ بازارت جاون دا۔ آج کل میں پہلی محرم نو عرض کر گیا ہوں، آج کل بازار بھرے ہوئے فیشن پہ ہوندن، ختم کر اے فیشن، تو مرد ہیں تا تو بھی فیشن ختم کر، 5 بار خدا دی بارگاہ چاہ، جدن 5 باری منہ تے وضو کرے سے تیرے منہ تے وضو والا پانی ہمسی، تینو فیشن کرن دی لوڑی کائی نہیں، نورانیت خود بخود آویسی۔ الالو شرح دے وچ اور وضو ایک کردار دسیندہ ہے، سیرت دسیندہ ہے، اس وضو دی علت ہے نورانیت ظاہر ہوندی ہے۔ یہ وضو عام نہیں، حضرت آدم نبی جب ٹر پہ شجرہ ممنوع آلے پاسے الالو شرح دے وچ روایت موجود ہے، شیخ صدوق نے لکھی ہے، حضرت آدم ٹر پہ پہلی باری تساں بات سن دے پیسو وضو دی علت کیا ہے۔ حضرت آدم ٹرے شجرہ ممنوع آلے پاسے اور ویکھیا شجرہ ممنوع آلے پاسے، پہلے اپنا ہاتھ بدھایا، وقت او پھل تروڑیا، اس نو سنگیا چکھیا، چک کے وقت رکھ چھوڑیا، وقت اپنے سر تے ہاتھ مارے، وقت ان کر کے ہاتھ بدھے، وقت سر تے ہاتھ دے افسوس تا ہاتھ ماریا، اور اس تے جنت وچ موجود ہے ایک شیشہ،
حضرت آدم دی نگاہ پئی شیشے آلے پاسے جسم تا ہو گیا ہے ننگا حضرت آدم دے چہرے دی آب و تاب ختم ہو گئی اے کریمہ ملک اپنے منہ نو پاک تے صاف کرن والے سر چاو میرے آلے پاسے وکھے آئے میں حضرت آدم دی نورانیت پیا دسیں دا ہاں کہ اللہ نے حضرت آدم نو پھر نور کیویں دیتا جب نورانیت چہرے دی ختم ہو گئی ہن اللہ نے فرمایا اے آدم جس شجرہ ممنوع والے پاسے ٹر کے گیا ہے وضو سمجھے آئے جس شجرہ ممنوع والے پاسے ٹر کے جنہ قدمہ نال گیا ہے پہلے وہ پیر دھو فرمایا جنہ قدمہ یہ ختم فرمایا ہن دو واری منہ دھو فرمایا ہن دو واری منہ دو وقت فرمایا تو اپنے ہتھاں نو ایک بیدے اتے رکھیا ہے افسوس واسطے فرمایا دونوں بازو دھو پھر فرمایا سار تے افسوس دا ہاتھ مارے سار دا مسا کر وضو سمجھو الہل الشرائع میں کتاب دا حوالہ دے کے جا رہی ہاں فرمایا سار تے افسوس دا ہاتھ مارے سار دا مسا کر وط اینا قدمہ نال چل کے واپس آئے ہیں ہن دعا پیران دا مسا کر وضو سمجھ آ گیا اپنے آپ نو نورانیت لے آنا چاہنا ہے کردار نو ٹھیک کر کنیز زہرا ہے تا تو بھی کردار نو بلند کر با پردہ ہو کے باہر نکل بچی 3 سال دیئے 4 سال دیئے 5 سال دیئے 8 سال دیئے یہ دیتا حالے موسم ہی نہیں پردہ کرن دی ابتدا تو پردے دا درس دے سے ماں پردہ کریں دی ہو سی تا بیٹی کرے سی اگر ماں بے پردہ ہے کردار ویکھنے تا آ میرے متوجہ ہو میرے آلے پاسے ویک کردار ویکھنا چاہتا ہے تا ماں محسونہ ہوئے پتر یزید بن دائے ماں بطول ہوئے پتر حسین بن دائے بس پڑھی بس ہے پڑھی کردار بلند کر بس مومنین کردار بلند کرے سے کنیز زہرا بن کے باہر نکلی کر میں اپنی ماما بہنوں دے مخاطب ہاں کنیز زہرا بن کے باہر نکل اس دین تے بہوں خرچ ہوئی آل محمد دا اس دین تے بھرا گھر لگ گئی آل محمد دا تینوں پتہ جو کوئی نہیں چادر اوکھی بچیے اگر تم پردہ نہ کرے سے لوگاں دی نگاہ چ پردے دی عزت ختم ہو وئی سی کل تا یہ لوگ معمولی سمجھے سن جو جناب زینب سلام اللہ علیہ دا پردہ لہ گیا اگر تمہیں پردے دی عزت نہ کی تھی لوگاں دی نگاہ چ مذاق بنوئی سی یہ پردہ کرنا کیڑا ضروری ہے معمولی جی بات ہے جی بس پردہ نہیں کرنا چاہیے جی لے جو گئیاں چادراں وقتا تو کل روز سے بھی نہ آج جس چادر واسطے رومن واسطے آئی بیٹھی ہے کنیز زہرا اس چادر تے غور و فکر کر قوم خرچ ہوئی آل محمد دا اجرکم اللہ مختصر کراں میں ایک شہزادہ دا وین پڑھنا ہے بس چند منٹ جس دی عمر 13 سال ہے جڑا زین تے چڑھنا ہی نہیں جاندہ لہنا ہی نہیں جاندہ اجرکم اللہ روایات لفظن اس شہزادے نو ماں چاہ کے زین اچ بہایا ہے تھوڑے کو سوال کرے نا جس نو ماں چاہ کے زین اچ بہایا ہے وہ جنگ کران دے قابل ہا بس مومنین مختصر کران روندہ ودا حسین ہون تا اجازت دے چھوڑ سارا مضمون چھوڑ کے مختصر پیا کرنا بار بار خیمے چویندہ ہے ماں دی حالے تائیں جیندہ ودائیں چاچے کو رویندہ چاچے اجازت نہیں دیندہ روایات دا اختلاف اپنے مقام تے ماں دیئے قاسم بچڑا تیرے بابے تیرے بازو نال تعویز بدہا او کھول کے اپنے چاچے نو رکھا حسین تعویز کھولا ہے لکھو ہویا حسین جدہ کربلا دے میدان اچ قربانیاں دے میں میرا پتر آوے واپس نہ بلا میں اجرکم اللہ بس مومنین غریب پتر نو کفن آپ پوائے
تحت الحنک ولائیے گریبان چاک کیتیے عرب دا دستور آئی یتیماں دے گریبان چاک کیتے ویندے ہیں آکے سوانی پردہ دارہ کو اجازت لایا قاسم اجازت لائے کے واپس آیا ماں چاک قاسم نو زینج بہایا جدن ماں چاہیا نا حسین پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جدن قاسم زینج بیٹھا ہے حسین پڑھیا الحمدللہ رب العالمین جدن قاسم دا گھوڑا ٹورا ہے نا پچھوں حسرت دیاں نگاہاں نال ویک کے کھڑا دائے انا للہ و انا الیہ راجعون بس مومنین حسین دی آواز آندی عباس میرے بچڑے دی پہلی جنگے تو ٹبے تے کھڑ قاسم نو جنگ دے فنون سکھا بس بہوں وڈا مظلوم ہے حسن دا یتیم میں کیڑی مہندی تے کیڑی شادی بڑا اتنا غریب ہے حسن دا لال جیڑا نہ زین تے چڑھنا جاندہ ہا نہ لہنا جاندہ ہا عباس ٹبے تے کھڑا ہے حسین دروازے تے کھڑا ہے ماں خیمے چ بیٹھی ہے شلو اللہ وحدہ لا شریک لہ بس مومنین عباس ٹبے تے کھڑا ہے حسین دروازے تے کھڑا ہے ماں خیمے چ بیٹھی ہے عباس جنگ دے فنون کھڑا سکھیندا ہے ارزق ملعون دے 4 پتر سامنے آئے قاسم فنار کیتے ہن اے پتراں دا درد لے کے آپ گھوڑے تے سوار ہویا ہے شیخ مفید لکھا ہے بحور الغمہ کتاب کا نام ہے ایک کمینہ لوہے دا وزنی گرز چاہ کی گھوڑے تے سوار ہویا ہے
اس وزنی گرز نو ہوائے چکر دیتا ہے، اس ہوائے چکر دیتا ہے، غازی دیوائن بلند ہوئے، حکر مار کے آدن مولا مینو بھیجے وڈا ظالم ہے، آدن میرے یتیم دی پہلی جنگے سید آدھا عباس تین پچھا نہیں آمنا تو جنگ دے فنون سکھا، غازی آدھا سونا لال واگ سجے موڑ، قاسم واگ سجے موڑیے آدھا زین تو نکل دیوار کر، غازی آدھا دھوڑ اٹھیے جدہ دھوڑ بیٹھیے کمینہ زمین دیا، یہ سینے تھے قاسم سوارا، موت تماچا مار کے آدھا ایڈا غریب سمجھئی میرے چاچے حسین نو، غازی فنون کھڑا سکھیں دے حسین خیمے چھایا، آدھا فروا میرے نانے دی شریعت دا مسئلہ ہے، اگر پترہ تے اوکی بنے ماما دعا منگن اللہ راد نہیں کریں دا، بی بی آدھے کیا کراں سید آدھا جلدی کر مسلح بچھا، مانگ دعا میرا یتیم ہے، ماں سر دیوار کھولینا قرآن سر تے رکھ کے بیٹھی آدھیے میرا اللہ آپ امداد کریں وڈا ظالم ہے، عزت حسین دی قسم ہے، ایک کمینے آدھر انہیں نہ لاسی علی دفون سارے یک لگ حملہ کرو، وطمئی میں پردرانا شام دے واشی بدلائیں ویچا حسن دا چان چھپ گیا ہے، کہیں نیزہ مارا ہے کہیں تیر مارا ہے، ایک کمینے چھپ کے گرد مارا ہے، ہن زین تو ڈھل گیا ہے، رو رو کے آدھے اے یتیم نوازا ہو یتیمان دا، ہن مدد یتیم کو آوانا، آدھے تینو واسطہ اکبارا ہائیو اصغر دا، ہو مینو زین گھوڑے تو لہوانیا، رو رو کے آدھائے میرے پھاس گئے پائے، اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ نال ٹر کے گیا ہے پہلے پیر دو، میں مستحب وضو پیا دسینا واجب پیا دسینا وط ہاتھ